جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تب سے اس متفقہ خلافت راشدہ کو اور متفقہ خلافت اسلامیہ کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ راشد ہوئے اور آپ نے تخت خلافت سنبھالا، تو اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے یعنی دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں کے گورنر تھے؟ دمشق، ملک شام کے۔ یہ اس وقت صوبہ تھا، یہ اس وقت خلافت اسلامیہ کا صوبہ تھا، چونکہ فتوحات ہو چکی تھی، فتوحات، شام فتح ہو چکا تھا، فلسطین، عراق، سب علاقے فتح ہو چکے تھے، تو شام ایک صوبہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبہ شام کے گورنر تھے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ کو معلوم ہے قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اور اسی قبیلہ سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ حضرت معاویہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے، سوء اتفاق کہیے کہ پرانے وقتوں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چپکلش، کشمکش اور ناچاکی چلی آ رہی تھی، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ عداوتیں، وہ چپکلشیں اپنے اثرات اس وقت تک رکھتی تھی، اور کچھ اور اسباب بھی ان کے ساتھ ملے۔ چونکہ میں کسی امر کی تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ یہ پورا تاریخی سفر طے کرانا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ بیٹھ گئے، حضرت معاویہ نے ملک شام میں بجائے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کے، رسم سابق آپ کی خلافت پر بیعت کرنے کی بجائے اور اپنی گورنری کو خلافت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ملک شام کی گورنری کو اپنی آزاد حکومت میں بدل دیا اور اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ جدید اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں اس خلافت راشدہ سے ایک بغاوت تھی، ایک ریبیلین تھی، اور اس بنیادی خلافت راشدہ کی وفاداری کے خلاف ایک انحراف تھا، ایک بغاوت تھی۔ ان کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر مبنی خلافت کو قبول نہ کرنا اور انکار کر کے اپنی گورنری کو آزاد اور مطلق حکومت میں بدل دینا، یہ اقدام ان کا شرعاً اور سیاستاً درست اقدام نہیں تھا۔ یہاں سے ایک غلط اقدام کی ابتدا ہو گئی۔ اب اس پر مختلف اسباب ہیں۔ شیعہ حضرات اس کے اسباب بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق پر قائم ہونے کی حمایت کرتے ہوئے حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور بہت کچھ حضرت معاویہ کے خلاف کہتے چلے جاتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خارجی الذہن ہیں، کیا؟ خارجی الذہن، اور وہ اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھتے، چھپا ہوا بغض رکھتے ہیں، چھپا ہوا بغض ظاہر نہیں کرتے، نام نہیں لیتے بغض اہل بیت کا،
مگر اہل بیت اطہار کی محبت سے ان کے دل خالی، یا بغض اہل بیت کا کوئی نہ کوئی گرد یا بیج ان کے اندر مخفی طور پہ ہوتا ہے، اس کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو بہر صورت ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً وہ بھی حد سے بڑھ کر ایک ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اقدام بھی ناروا اقدام ہے، یعنی ایک غلط قدم کو درست ثابت کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ یعنی اصل اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت کے ائمہ کا، اکابرین کا، راہ راست پر چلنے والے سواد اعظم کا اصل موقف کیا ہے؟ دونوں انتہاؤں سے بچ کر وہ بات کہنا جو میں نے احتیاط کے ساتھ کہی ہے، کہ درست کو درست کہا جائے، غلط کو غلط سمجھا جائے، مگر ہم سیدنا علی شیر خدا ہی کی خلافت کو حق پر مبنی خلافت سمجھتے، انہی کی خلافت و امامت حق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد حکومت کا اعلان کر دینا اور سیدنا علی شیر خدا کے دست حق پرست پر بیعت نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول نہ کرنا، لاکھ دلائل دیے جانے کے باوجود بھی درست نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ ہم ان کے اقدام کا دفاع نہیں کرتے، مگر کیا کرتے؟ محض ان کے صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر غلطی صحابی سے بھی سرزد ہو سکتی، صحابی انسان ہوتا ہے، وہ رسول اور نبی اور پیغمبر معصوم نہیں ہے، اور یا اللہ سے صادر ہو سکتی ہے غلطی، خواہ سبب اس کا نفس کی خواہش ہو، اس کا غلبہ ہو، خواہ سبب ہو اس کا خاندانی محبت کا اور خاندانی عصبیت کا غلبہ ہو، خاص سبب اس کا بیٹے کی جانشینی کی چاہت کا اور اس کی محبت اور ہوس کا غلبہ ہو، خاص سبب اس کا ارد گرد کے ملک شام اور دمشق کے جو ماحول تھے سیاسی ان کا خارجی دباؤ، خواہ خاندانی چپکرش کے زیر اثر ہوا ہو، خواہ بزم خیش خون خرابے سے بچنے اور خلافت کو دو حصوں میں بٹ جانے کے ڈر سے، اس خوف سے بچاؤ کے لیے نیک نیتی پر کیا گیا قدم ہو، اسباب کوئی مورخ جو چاہے بیان کر لے، جس کا جی چاہے اس سبب کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے دوسرے سبب کو قبول کر لے، اسباب جو بھی ہوں، مگر اس قدم کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم چونکہ وہ صحابی رسول تھے، اقدام غلط تھا، مگر صحابی رسول اور حضور علیہ السلام کا ارشاد الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے تمام صحابی عادل ہیں، ان کی طرف بدنیتی کا الزام، اس کا انتساب اور بدنیتی کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ خود آقا علیہ السلام کے ارشاد کے پیش نظر، صحابیت کے حیا کے پیش نظر اور حضور کے صحابہ کے عدول ہونے کے تصور کے پیش نظر ادباً اور حیاءً اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور ان کی ذات پر تان تشنیع اور تنقید نہیں کرتے۔